بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امی نے جب بھائی کی شادی کا عندیہ دیا تو تمام خاندان والوں نے منع کر دیا۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی گھر سنبھالنے کے قابل نہیں ہے، آپ کو بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ ذرا سوچ سمجھ لیں کیوں ایسے آرام طلب بچی کو گھر لانا چاہتی ہے جو آپ کو مصیبت میں ڈال دے گی۔ میری ماں نے کسی کی بات پر کان نہ دھرا کیونکہ انہیں اپنے بیٹے کی خوشی سب سے عزیز تھی۔ بات دراصل یہ تھی کہ ہمارے بھائی عامر کو ثنا پسند نہ آ گئی تھی جسے انہوں نے ایک تقریب میں دیکھا تھا۔ وہ امی کی دور کی رشتہ دار کی بیٹی تھی اور اس تقریب میں دونوں خاندان موجود تھے۔ کافی عرصے سے امی بھائی کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ تمہاری عمر ہو گئی ہے، اب شادی کر لو۔ بھائی کا جواب ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی لڑکی پسند آ جائے گی تب شادی کر لوں گا۔ والدہ عامر کے لیے کافی عرصے سے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تھی خاندان کے اندر اور باہر، لیکن بھائی کو کوئی لڑکی پسند نہ آتی تھی۔ پھر اچانک ثنا پسند آ گئی جس کے بارے میں پورے خاندان میں مشہور تھا کہ وہ بہت سست اور قائل ہے، دن بھر سوتی رہتی ہے یا پھر ٹی وی دیکھتی رہتی ہے، گھر کے کام سے اسے کوئی سروکار نہیں اور وہ تنگ مزاج بھی ہے۔ بھائی کی شادی ہو گئی، پتہ چلا کہ سستی کے علاوہ بھی بہت سی خراب عادتیں ہیں جو گھر کے سکون کو برباد کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مثال کے طور پر وہ ہر چیز میں شک کرتی تھی، ہر وقت خوف زدہ رہتی تھی کہ کہیں کوئی نظر نہ لگا دے، ساس پر شک کرنا، ہر بات میں جادو ٹونے کا خیال آنا اور پڑوسیوں سے اتنی زیادہ غربت کے گھر کے تمام راز انہیں بتا دیتی تھی۔ امی پریشان ہو کر بیٹھ گئی۔ بھائی کسی کے بات مان لی ہوتی، لوگ سچ کہتے تھے کہ امی کا بھی کیا قصور، محبت تو اندھی ہوتی ہے، سارا قصور ہمارے بھائی کا تھا جنہیں ایک نظر میں ثنا سے محبت ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں شریف لوگ غلطی نہیں کرتے اور اگر بھی کر بھی دے تو اسے نبھاتے ہیں، ہمیں بھی نبھانا تھا، اس لیے امی نے گھر سنبھالا رکھا اور میں نے ان کا ہاتھ بٹائی تھی۔ خیال تھا کہ بہو آ کر گھر سنبھالے گی، میں اپنی پڑھائی پر توجہ دوں گی اور ماں کو آرام ملے گا، مگر آرام تو دور، گھر کا سکون ہی غائب ہو گیا۔ بھابھی صبح دیر تک سوتی رہتی اور رات بھر ٹی وی دیکھتی تھی، کھانا کھا کر برتن وہیں چھوڑ دیتی، اگر یہ ہم اٹھاتے نہ تو 2-3 دن تک چھوٹے برتن پڑے رہتے۔ بھائی اگر کچھ کہتے تو وہ رونے لگتی، کہتی کہ ماں بہن کی باتوں میں مت آئیے، مجھے سکون سے جینے دیں۔ امی کبھی کہہ دیتی کہ بیٹا دیر تک سونا ٹھیک نہیں ہے، رشتہ دار تم سے ملنے آتے ہیں اور تم ملتی نہیں۔ یہ سن کر بھابھی رونے لگی تھی کہ آپ ہر وقت میری زندگی میں دخل دے رہی ہیں، جب میرا جی چاہے گا اٹھوں گی، میں انسان ہوں، روبوٹ نہیں۔ اس طرح وہ پہلے دن سے گھر کے تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہو گئی۔ امی بہت نیک دل اور صابر خاتون تھی، وہ سب کچھ سہتی رہی اور بہو عیش کرتی رہی، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ایک بیٹی سے نواز دیا۔ کافی عرصہ بعد گھر میں ایک چھوٹی سی پری آئی تھی، ہم سب خوشی سے پاگل ہو رہے تھے۔ بھابھی کی تمام کوتاہیاں بھول کر ہم اس ننھی بچی کی محبت میں کھو گئے۔ وہ دادی کی جان اور پھوپھو کی آنکھوں کا تارا بن گئی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ چلنے لگی اور پورے گھر میں دوڑتی اترتی، وہ سب کی لاڈلی تھی۔ بھائی عامر تو اسے دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور امی اس سے میری گڑیا پکارتی تھی، جبکہ بھابھی کہتی کہ یہ میری زندگی کا چاند ہے۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا، گڑیا بڑی ہونے لگی، وہ زیادہ تر امی کے پاس رہتی یا میرے پاس، اگرچہ وہ بھابھی کا چاند تھی، لیکن جب ان کے آرام میں خلل پڑتا تو وہ بچی کو ہمارے پاس چھوڑ دیتی۔ بھابھی کو نیند بہت عزیز تھی، ایک چھوٹی سی بچی یہ کیسے سمجھتی، اسے تو ماں کی ضرورت تھی ہر بچے کی طرح، مگر بھابھی یہ بات نہ سمجھتی تھی۔ جب انہیں سونے یا آرام کا موڈ ہوتا وہ بچی کو ہمارے پاس بھیج دیتی، میں اور امی اسے گود میں بھر لیتی تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گڑیا 4 سال کی تھی، ہمارے پڑوس میں نئے کرایہ دار آ گئے تھے۔ پڑوس والا مکان 2 سال سے خالی تھا، نئے پڑوسی آئے تو ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ مرد کا نام ساجد اور عورت کا نام سمینا تھا، وہ بے اولاد تھی اور اس کی وجہ سے اکیلی رہتی تھی۔ والدہ سے ملی تو انہیں اس عورت کی تنہائی کا احساس ہوا، انہوں نے کہا اس کا کوئی بچہ نہیں ہے، شوہر صبح گھر سے نکلتا ہے اور شام کو واپس آتا ہے، وہ سارا دن اکیلی رہتی ہے۔ محلے کی خواتین سے بات چیت ہوئی تو سب نے ان سے ملنے لگی، اولاد نہ ہونے کی وجہ سے سب ان کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھیں۔ سمینا خالہ جلدی ہی ہمارے ساتھ گھل مل گئی، جو کچھ پکاتی ہمارے گھر لا کر دیتی، وہ کہتی کہ مجھے اکیلا پن کرتا ہے، والدہ جواب دیتی کہ ہمیں اپنا سمجھے، ایک دیوار ہی
تو درمیان ہے، جب چاہے آ جائیں۔ وہ کہتی تھی کہ اگر آپ لوگوں کا رویہ اچھا نہ ہوتا تو میری تو جان چلی جاتی۔ ہم نے اس بات پر غور نہ کیا، لیکن ایک بات نے ضرور حیران کیا کہ جب بھی وہ ہماری گڑیا کو دیکھتی تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتی۔ امی اور بھابھی نے بھی یہ بات محسوس کی اور ایک روز وہ گڑیا کے لیے ایک خوبصورت اور چاکلیٹ لے کر آئیں۔ بچی خوش ہو گئی۔ بھابھی نے کہا سمینا خالہ، اگر آپ کو ہماری بیٹی اچھی لگتی ہے تو اسے اپنے گھر لے جا کریں۔ میں سمجھ گئی کہ بھابھی چاہتی کہ آپ بچی کو دیر پڑوسن کے پاس رہے تاکہ وہ آرام سے سو سکی۔ میں نے MA میں داخلہ لے لیا تھا اور امی کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ انہوں نے بھابھی سے کہہ دیا کہ بیٹی تم بچی کا خیال رکھا کرو، اسے وقت پر کھانا کھلانا نہلانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہ 5 سال کی ہونے والی ابھی تک سکول میں داخل نہیں ہوئی۔ بھابھی نے کوئی توجہ نہ دی، وہ چاہتی تھی کہ بچی کے سارے کام کوئی اور کرے۔ اس موقع پر سمینا خالہ نے مدد کی۔ گڑیا اسکول میں داخل ہو گئی، وہ اسے اسکول لے جانے لگی، کہتی کہ میرا جی بہل جاتا ہے، گھر میں بیٹھی بور ہوتی تھی۔ گڑیا بھی خالہ سے بہت پیار کرنے لگی۔ اسکول سے واپس آ کر وہ براہ راست ان کے گھر چلی جاتی۔ امی اسے روکتی کہ کوئی دیر اپنے گھر پہ رہو، لیکن بھابھی ٹوک دیتی کہ خالہ بے اولاد ہیں، انہیں بچی سے سکون ملتا ہے۔ امی کو بھی خالہ سے ہمدردی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ بچی زیادہ دیر باہر نہ رہے، بڑوں کی بات چھوٹوں کو اچھی نہیں لگتی۔ والدہ کے منع کرنے پر بھائی ناراض ہوتے۔ بھابھی بولسن کو یہ باتیں بتا دیتی تاکہ ان کا دل بھی ساس سے خراب ہو جائے۔ مجھے بھابھی کی یہ عادت پسند نہ تھی، وہ اپنے سہولت کے لیے اپنی ذمہ داری دوسروں پر ڈال دیتی۔ میں خاموش رہتی کیونکہ مجھے اپنی تعلیم مکمل کرنی تھی۔ بھائی صبح دفتر جاتے اور شام کو واپس آتے۔ امی کی طبیعت خراب رہتی تھی۔ اب سمینا خالہ کی ہمارے گھر کو آتی، وہ گڑیا کو ناشتہ کرواتی، اسکول تیار کر کے لے جاتی، وہ واپس لاتی اور امی کے لیے کھانا بنا دیتی۔ امی کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میرے امتحانات قریب تھے، لیکن بھابھی نے کوئی مدد نہ کی۔ گرمیوں کی چھٹیاں آ گئی۔ گڑیا چاہتی تھی کہ اس کی ماں اس پر توجہ دے، لیکن بھابھی ڈانٹ دیتی۔ وہ دوڑ کر خالہ کے گھر چلی جاتی۔ میں شام کو اسے بلانے جاتی، وہ ضد کرتی کہ مجھے گھر نہیں جانا، میں خالہ کے پاس رہوں گی، تھوڑی دیر بعد لے آؤں گی۔ یہ سلسلہ روز کا ہو گیا۔ ہم نے مان لیا کہ بچی خالہ کے پاس خوش رہتی ہے۔ رات کو خالہ کا شوہر گھر آتا تو وہ بچی کو وہاں پر چھوڑ دیتے۔ خالہ جتنی ملنسار تھی، ان کا شوہر اتنا ہی خاموش اور سنجیدہ تھا۔ وہ کاروباری شخص تھے، انہیں آئے 2 سال ہو رہے تھے، مگر انہوں نے محلے والوں سے کوئی خاص تعلق نہ بنایا تھا۔ سب انہیں بد اخلاق سمجھتے تھے، جبکہ سمینا کی خوش اخلاقی کے چرچے تھے۔ ایک دن انہوں نے امی کو بتایا کہ ان کے شوہر دوسرے شہر جا رہے تھے اور وہ اکیلی ڈر رہی ہیں، اور امی نے کہا تم ہمارے گھر آ کر سو جانا۔ انہوں نے کہا مجھے آپ کے گھر نہیں آئے گی، میں چاہتی ہوں کہ گڑیا میرے پاس ہو جائے۔ والدہ نے کہا تمہیں تکلیف ہوگی، تمہیں کھانسی رات بھر رہتی ہے۔ خالہ نے اصرار کیا تو امی نے مان لیا۔ اس طرح گڑیا پہلی رات بھر کے لیے ان کے گھر رہی۔ صبح خالہ گڑیا کو لے کر آئی، وہ کہنے لگی کہ میں ناشتے کا سامان لینے جا رہی ہوں۔ بھابھی اس وقت سو رہی تھی۔ میں نے گڑیا کو اپنے پاس بٹھایا، وہ خالہ کے ساتھ جانے پر ضد کرنے لگی۔ مشکل میں نے اس سے روکا۔ اس دن بھائی اور بھابھی میکے گئے۔ گڑیا جانے پر راضی نہ تھی، مگر بھابھی نے زبردستی گاڑی میں بٹھا لیا۔ شام کو جب وہ لوٹے، گڑیا فوراً خالہ کے گھر چلی گئی، جیسے اس پر جادو ہو گیا ہو۔ سب سمجھتے تھے کہ بے اولاد ہونے کی وجہ سے خالہ گڑیا سے بے حد پیار کرتی ہیں۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ آنے والا وقت کیا لے کر آئے گا۔ اگلے دن بھی گڑیا انہیں کے گھر رہی۔ امی نے کئی بار کہا ثنا جا کر بچی کو دیکھو، میرا جی بے چین ہو رہا ہے۔ بھابھی نے جواب دیا کہ آپ کو ہر بات کی پریشانی ہوتی ہے، بچی خالہ کے پاس خوش ہے۔ بھائی جب بھی امی سے بات کرتے تلخ لہجے میں جواب دیتے، میری ماں خاموش ہو جاتی۔ اس روز بھی وہ صبر کر گئی، خود اٹھا نہ سکتی تھی۔ میں جو لچی گئی ہوئی تھی، بھائی دفتر تھے۔ بھابھی نے امی کو چائے دے کر اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ 10 بجے، پھر 12 بجے، پھر دوپہر ڈھل گئی، مگر خالہ گڑیا کو لے کر نہ آئی۔ امی بے چین ہو گئی۔ انہوں نے مجھے فون کیا، میں نے کہا راستے میں ہوں، پہنچتے ہی بچی کو لے آؤں گی۔ میں جب گلی میں پہنچی تو سیدھا خالہ کے گھر گئی۔ دروازہ کھلا تھا، مگر گھر میں کوئی نہ تھا، نہ گڑیا نہ خالہ۔ میں سمجھی کہ وہ ہمارے گھر آئی ہوں گی، مگر ایسا نہ تھا۔ میں نے امی کو بتایا، وہ گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا تمہاری بھابھی کو جگاؤ، بتاؤ کہ بچی نہیں مل رہی۔ میں نے کہا خالہ قریب ہی کہیں گئی ہوگی، ابھی آ جائیں گی۔ میں نے کپڑے بدلے، ہاتھ منہ دھویا، پھر خالہ کے گھر گئی، مگر گھر خالی تھا اور ضروری سامان بھی موجود نہ تھا۔ اب مجھے خدشہ ہوا کہ اگر وہ بچی کو ساتھ لے گئی تھی تو ہم
अम्मी जरूर बताती। मेरे दिल ने धक्का सा खाया। भाई के अल्फाज याद आए कि खाला बे औलाद है, बच्ची से प्यार करती है। मैंने भाई को फोन किया। मैंने कहा जल्दी घर आए, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे लहजे से वो समझ गए। उन्होंने कहा कि अभी निकल रहा हूँ। भाई के आने में थोड़ी देर थी मगर मेरे दिल को सुकून ना था। मैंने करीब की दुकानों पर पूछा मगर किसी ने उन्हें नहीं देखा था। गली के बच्चों से पूछा, किसी ने कुछ नहीं बताया। इतने में बड़े भाई आ गए। उन्होंने खाला के घर जाकर देखा। उनका चेहरा जर्द पड़ गया क्योंकि खाला का ज्यादा सामान गायब था। सिर्फ माल एक मकान का फर्नीचर पड़ा था। उसका मतलब था कि वो कूच कर गई थी। अब क्या किया जाए, इनका कोई पता ना था। साजिद ने भाई से कभी बात तक नहीं की थी। हमने कभी नहीं पूछा था कि इनका मुस्तकिल घर कहाँ है। ये ख्याल हमारे जहन में कभी ना आया था वो बच्चे को लेकर भाग सकती है। अब भाभी भी परेशान होकर इधर उधर दौड़ने लगी। भाभी बाहर गए और मैं अम्मी को संभाल रही थी। भाभी ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। आंसू बहा रही थी। रात गए जब भाई पुलिस को बता रहे थे। साजिद ने फोन किया। उन्होंने कहा परेशान मत हूँ, पूरी हमारे पास है, हम किसी मुश्किल में फंस गए हैं। कल सुबह मैं बच्ची को पहुंचा दूंगा। फोन सुनकर साहब ने का सांस लिया। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि कल का इंतजार करें। रात भर में से कोई न सो सका। सुबह हुई तो साजिद ने कहा कि वो रास्ते में हैं, 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। दोपहर 12 बजे दरवाजा खटखटाया। भाई ने दरवाजा खोला। साजिद के साथ गुड़िया थी मगर समीना खाला ना थी। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। साजिद ने बताया कि मेरी बीवी बहुत अमक है, मेरा तबादला हो गया था। मैंने उसे बताया कि हमें वापस जाना है। वो नहीं जाना चाहती थी क्योंकि उसे गुड़िया से प्यार हो गया था। आपकी बच्ची भी उससे बहुत प्यार करती थी। उसने सोचा कि बच्ची को साथ लेकर चली जाए। वो सुबह 6 बजे लारी अड्डा पर पहुंच गई। जब मैंने देखा तो हैरान रह गया। मैंने पूछा कि क्या तुमने इसकी वालदा को बता कर लिया है? इसने कहा क्यों, वो बच्ची को अपने पास रखना चाहती थी। मैंने कहा तुम पागल हो गई हो, ये बहुत बड़ा जुर्म है। मैंने बच्ची को वापस ले लिया। आप मेरी बीवी को माफ कर दें। साजिद ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। भाई ने कहा ठीक है, तुमने बच्ची को वापस पहुंचा दिया, ये बहुत है। मैंने पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी थी मगर आपका फोन आ गया। मैं माफ करता हूँ। हमारी बच्ची मिल गई, हमारी जिंदगी वापस आ गई। साजिद जैसे हम बदअखलाक समझते थे वो हमारे लिए फरिश्ता साबित हुए और समीना जैसे हम अपना समझते उसने धोखा दिया। इंसान की पहचान मुश्किल है। आज भी भाभी की वो बात याद आती है। अब मैं कभी गफलत नहीं बरतूंगी। मेरा सारा आराम और नींद गुड़िया पर कुर्बान है।